حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنے لیے بہتر جاننا، اسے اپنے لیے اچھا سمجھنا۔ حکیم لقمان کے بیٹی عرض کرتا ہے، ابا حضور آپ کی بات میں نے سن لی ہے، آپ کی بات میں نے سمجھ لی ہے، ابا حضور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مصیبت بھی ہو اور میرے لیے اچھا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصیبت ہو اور میرے لیے بہتر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات تو میں نے سن لی ہے، آپ کی بات میں نے سمجھ لی ہے، لیکن مجھے اس پر پختگی یقین نہیں ہوا، مجھے اس بات پر توقع نہیں ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو لے کر کے اس حوالے سے وقت کے نبی کے پاس رہنمائی کے لیے طویل سفر پر نکل پڑے۔ سفر کرتے کرتے کئی دن کئی رات گزر گئے۔ گرمی کا زمانہ ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی، گرمی کی شدت پڑ رہی ہے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ جن کھچروں پہ ہم سوار ہو کر کے سوار ہوئے تھے وہ گدھے اور کھچر بھی گرمی سے ہانپنے لگے۔ دور دور تک کہیں لوگوں کی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی تھی، کہیں مجھے پانی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کھچر کو پانی پلائیں۔ حکیم لقمان عرض کرتا ہے، اے میرے بیٹے جس کھچر پر سوار ہو وہ گرمی کی پیاس سے ہانپ رہے ہیں، چلو اب پیدل سفر کرتے ہیں، چلو اب پیدل سفر کرتے ہیں۔ حکیم لقمان کے بیٹے نے دونوں باپ بیٹے کھچروں سے اتری اور پیدل سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے کہیں دور دور تک لوگوں کی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں بھی لوگوں کی آہٹ سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ ایک بیابان علاقے میں جا پہنچے دونوں باپ بیٹے۔ اچانک سفر کرتے کرتے حکیم لقمان نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ کافی دور دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں نکل رہا ہے۔ تو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے ادھر دائیں بائیں کہیں تو لوگوں کی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء تو موجود نہیں ہے، لیکن دیکھو سامنے ایک جگہ دھواں نکل رہا ہے، شاید وہاں لوگوں کی آبادی ہوگی، شاید وہاں لوگوں کی آبادی ہوگی، چلو اسی طرف چلتے ہیں۔ حکیم لقمان اس دھواں جہاں نکل رہا تھا اسی طرف چلنے لگے دونوں باپ بیٹے۔ چلتے چلتے اچانک ایک بیابان جنگل میں جا پہنچے۔ اچانک حکیم لقمان کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور ایک ہڈی حکیم لقمان کے بیٹے کے تلوے میں چبھا، ایسا پیوست ہوا کہ ظاہری قدم تک نکل آیا۔ اللہ اکبر! حکیم لقمان کے بیٹے درد سے چیختے چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور دانتوں سے وہ ہڈی نکالنے لگے۔ آخرکار وہ ہڈی نکل گئی۔ اب حکیم لقمان کے بیٹے عرض کرتا ہے، ابا حضور آپ تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اسے اپنے لیے بہتر جاننا، جب بھی کوئی مصیبت آئے اسے اپنے لیے اچھا سمجھنا، جب بھی کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کرنا۔ ابا حضور جب میرے پیر میں ہڈی چبھا تھا درد کی وجہ سے میں رو رہا تھا، میرے درد کو احساس کر کے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ابا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصیبت بھی ہو اور میرے لیے بہتر ہو؟ حکیم لقمان اپنے دو آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ وہاں پھر جب نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہے کہ جہاں سے دھواں نکل رہا تھا اچانک وہ دھواں غائب ہو گیا، اور اسی طرف سے ایک سفید کپڑے میں ملبوس انسان بہت تیزی کے ساتھ حکیم لقمان کی طرف آنے لگا۔ حکیم لقمان کہتا ہے کہ وہ انسان بہت تیزی کے ساتھ سفید کپڑے میں ملبوس ہماری طرف آ رہا تھا۔ آتے آتے اچانک جب میرے قریب پہنچا وہ غائب ہو گیا، وہ بھی انسان غائب ہو گیا۔
حکیم لقمان کہتا ہے کہ وہ انسان جب غائب ہو گیا، غیب سے آواز آنے لگی، اے حکیم لقمان، میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا مقرب فرشتہ ہوں، میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں، مجھے ہر انسان نہیں دیکھ سکتا، مجھے اللہ کے مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی و رسول ہی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فنا بستی والے کو میں ہلاک کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو آزمائش میں مبتلا نہ کرتا تو آپ دونوں باپ بیٹے اس بستی میں پہنچ جاتے اور میں تمہیں ان بستی والوں کے ساتھ ہلاک کر دیتا۔ اے حکیم لقمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں تمہیں بھی ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت تمہارے بیٹے کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے ان بستی والوں کے ساتھ ہلاک ہونے سے محفوظ فرما لیا۔ تو حاضرین و سامعین، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنے لیے بہتر جانے، جب بھی کوئی مصیبت آئے اسے اپنے لیے اچھا سمجھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے ہمیں اور آپ کو بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما لے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے حکیم لقمان کے بیٹے کے پیر میں ایک ہڈی چبھا، تو اس بہانے کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اگر ہڈی نہیں چبھتا، حکیم سید الملائکہ کے جیسا فرمایا کہ اگر آپ کے بیٹے کے پیر میں ہڈی نہ چبھتا تو آپ دونوں باپ بیٹے اس بستی میں داخل ہو جاتی اور ان بستی والوں کے ساتھ میں تمہیں بھی ہلاک کر دیتا، لیکن حکیم لقمان کے بیٹے کے پیر میں ہڈی چبھا، اس درد کی وجہ سے کافی دیر وہاں رکے رہے، مصیبت میں مبتلا رہے، تو اللہ رب العزت چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اسے اپنے لیے بہتر جانیں، اس پر صبر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل صالح